بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 8، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہے، تو آپ پہلے اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیں، اور باقی بچی ہوئی تفسیر آج کی اس ویڈیو میں آ رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عقل اور فراست عطا کی تھی جو تمام عالم کی عقل سے بالا اور اعلیٰ تھی، اور آپ کو کسی کے مشورہ کی حاجت نہ تھی، اور پھر نزول وحی کی وجہ سے آپ بالکل یا مشورہ سے مستغنی تھے۔ پس وشاورہم فی الامر کے حکم سے مقصود امت کی تعلیم ہے کہ امت میں مشورہ کا طریقہ جاری ہو، کہ جو دینی اور دنیاوی امر ایسا پیش آئے، امر یعنی کام، جس کے بارے میں کوئی حکم خداوندی منسوس نہ ہو، تو اس کے بارے میں ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے جو کہ مشورے کے اہل ہوں، اور جن کی رائے اور عقل عقلاء کے نزدیک قابل وثوق اور اعتماد ہو۔ حدیث: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آیت مشورہ میں فَإِذَا عَزَمْتَ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر ان کا اتباع کرنا مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت میں مشورہ کا حکم مذکور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی و ناقص سے مشورہ کر لیا کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس امر کا حکم شریعت میں منسوس نہ ہو یا تعارض اولیٰ کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا اجمال اور خفا پیدا ہو گیا ہو، تو اہل الرا اور اصحاب الرا، یعنی جو رائے دینے والے لوگ ہیں، سے مشورہ کریں اور اس کا اتباع کریں۔ فائدہ نمبر 3، اصطلاح علماء میں اہل رائے کا لفظ زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ عجب نہیں کہ اس تفسیر میں اسی اشارے ہو۔ مشورہ کی حقیقت: لفظ مشورہ اور لفظ شورا عربی زبان میں شرط الاصل شورا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی چھتا میں سے شہد نکالنے کے ہیں۔ گویا کہ مجلس شورا بمنزلہ شہد کے چھتا کے ہے، جس سے مقصود ایسی عمدہ رائے کا معلوم کرنا ہے جو عمدگی اور شیرینی میں بمنزلہ شہد کے ہو، اور جس طرح شہد شفا اور امراض کا کام دیتا ہے، اسی طرح یہ عمدہ رائے بھی مشکلات اور مشکلات میں شفا کا کام دے، اور ندامت اور حسرت اور پریشانی اور پشیمانی سے عافیت دے۔ حدیث میں ہے، مشورہ ندامت سے محفوظ رہنے کا ایک قلعہ ہے اور ملامت سے امن ہے۔ مشورے کے فائدے: مشورہ کا فائدہ یہ ہے کہ مسئلے کی تمام پہلو روشن ہو جائیں گے، اور اطراف اور جوانب کی چھوٹی اور بڑی چیزیں نمودار ہو جائیں گی۔ مجلس مشاورت میں کوئی ذی رائے اور ہوشیار زیادہ ہوگا، اور کوئی صاحب تدبیر اور تجربہ کار زیادہ ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی عاقل اور ہوشیار کیوں نہ ہو، مگر میدان کار زار کا تجربہ کار نہ ہو تو جنگی امور میں تنہا اس کا مشورہ ناتمام ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ عقل اور تجربہ دونوں ہی سے مشورہ کر کے جنگ شروع کی جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، الرائے کاللیل مسعود جوانبہ واللیل لا ینجلی الا باصباح۔ رائے مثل شب و یجور کے ہے، جس کے تمام اطراف سیاہ اور تاریک ہیں، اور رات کا اندھیرا بغیر صبح کی روشن کے زائل نہیں ہو سکتا۔ فضم مصابیح آراء الرجال الی مصباح رائک تزداد ضوء مصباح۔ پس لوگ کی رائےوں کے چراغوں کے روشنیوں کو اپنی رائے کے چراغ
چراغ کی روشنی کے ساتھ ملا لے تاکہ تیرے چراغ کی روشنی بڑھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور بہت سے چراغ مل کر روشنی خوب ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز تاریکی اور اشتباہ میں نہیں رہنے پاتی ہے۔ بہت سے چراغوں کی روشنی تیز بھی ہوگی اور دور تک بھی پہنچے گی، مگر شرط یہ ہے کہ عقل کے چراغ کو اخلاص اور تقوی اور امانت اور دیانت کے تیل سے روشن کیا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی چراغ میں خود غرضی اور حسد اور پارٹی بندی تل تل کا کوئی قطرہ بھی شامل ہو گیا تو اس چراغ میں سے سوائے دھوئیں کے اور کیا نمودار ہوگا؟ دھوئیں کی تاریکی کے علاوہ اس کی بدبو علیحدہ تکلیف دہ ہوگی۔ کسی بلیغ کا قول ہے، عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ اور عقلاء کی رائے کو بھی ملا لے اور اپنے عقل کے ساتھ حکماء کی عقلوں کو جمع کر لے، کیونکہ تنہا رائے بسا اوقات لغزش کھاتی ہے اور تنہا عقل بسا اوقات گمراہ ہوتی ہے۔ اور حکمت کے بکھرے ہوئے موتیوں میں سے ایک موتی یہ ہے، مشورہ تیرے لیے راحت ہے اور دوسرے پر بوجھ ہے۔ کسی عاقل کا قول ہے، جب تجھ کو معاملات میں کوئی اشکال اور دشواری پیش آئے اور عام جمہور تجھ سے منحرف ہو جائے تو تجھ کو عقلاء کی رائے کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور گھبرا کر علماء کے مشورے کی پناہ لینی چاہیے۔ لوگوں سے مشورہ اور امداد طلب کرنے میں حیا اور عار نہ کرنی چاہیے۔ عقلاء سے پوچھ کر کوئی کام کر لینا اور آئندہ کی ندامت سے سالم و محفوظ ہو جانا یہ بہتر ہے کہ خود رائے سے کام کرے، شرمندہ اور پشیمان ہو۔ ایک شخص نے عزت الدولہ کی تعریف میں یہ لکھا کہ اس کے لیے ایک چہرہ ہے جس میں 1000 آنکھیں ہیں، اور اس کے منہ ہیں جس میں 1000 زبانیں ہیں، اور اس کا ایک سینہ ہے جس میں 1000 دل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عزت الدولہ باوجود دانشمند اور زیرک ہونے کے تنہا اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ 1000 عاقلوں کے مشورے سے کام کرتا ہے۔ گویا کہ 1000 دلوں اور 1000 آنکھوں زبانوں سے سوچتا اور دیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ کسی حکیم اور دانا کا قول ہے، ہر چیز محتاج عقل ہے اور عقل محتاج ہے تجربوں کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانے کے تجربے پوشیدہ چیزوں کے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عقل فطری کے ساتھ تجربہ کا شامل ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کہ تجربوں کی کوئی حد اور نہایت اور غایت نہیں۔ عقل فقط ممکنات کا ادراک کر سکتی ہے اور واقعات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے مشورہ جب مکمل ہوگا جبکہ عقل کے ساتھ تجربہ بھی ہو۔ اہلیت مشورہ، یعنی کون لوگ مشورے کے اہل ہیں جن سے مشورہ لیا جائے۔ قاضی ابو الحسن بصری ماروی ادب الدنیا والدین صفحہ نمبر 207 میں فرماتے ہیں، مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں یہ 5 خصلتیں اور 5 صفتیں موجود ہوں۔ نمبر 1، عقل کامل کے ساتھ تجربہ بھی رکھتا ہو۔ کثرت تجارت سے عقل اور فکر درست ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، رشد اور ہدایت اگر مطلوب ہے تو عاقل کامل سے مشورہ کرو، ثواب کو پہنچو گے، اور عاقل کی نافرمانی نہ کرنا کہ پچھتاؤ گے۔ شیخ عبد الرؤف منادی اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت سے مشورہ نہ کرے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مشورہ کامل العقل سے کرو، اور حدیث میں ہے کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں، یعنی عورتوں کی عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص ہے۔ اور حضرت عمر کا فرمان ہے، عورتوں کا خلاف کرو اور ان کے خلاف میں برکت ہے، عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھنے والے شخص سے بھی مشورہ مت کرو۔ نمبر 2، دوسری خصلت میں جس کا مشیر میں ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ مشیر دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہو، اس لیے کہ جو شخص دیندار اور پرہیزگار نہ ہو اس کے مشورہ کا کیا اعتبار۔ حدیث میں ہے، جو کسی کام کا ارادہ کرے اور پھر وہ کسی بچے اور پکے مسلمان یعنی متقی اور پرہیزگار سے مشورہ کرے تو توفیق خداوندی اس کو بہترین امور کی طرف لے جائے گی۔ سچے اور پکے مسلمان۔ نمبر 3، تیسری خصلت جو مشیر ہونی چاہیے وہ یہ کہ مشورہ دینے والا محب ناصح ہو، یعنی خیر خواہ اور ہمدرد ہو، اور اس کا دل حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت سے پاک ہو۔ محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی ہی صحیح مشورہ کا باعث بن سکتی ہے، بخلاف حاسد اور کینہ ور کے۔ اس کا مشورہ تو توسم قاتل ہوگا۔ اسی بنا پر بعض حکماء کا قول ہے، مت مشورہ کرنا مگر ایسے ذی رائے اور محتاط سے جو حاسد نہ ہو، اور ایسے عاقل اور دانشمند سے جو کینہ ور نہ ہو، اور عورتوں کے مشورے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ان کی رائے کا میلان فساد کی طرف ہوتا ہے اور ان کا عزم سستی اور کمزوری کی جانب ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حاض اگر مشیر متعدد ہوں جیسا کہ آج کل کی اسمبلی، تو ان میں یہ ضروری ہوگا کہ اسمبلی کے افراد باہمی حسد اور تنافس سے خالی ہوں، ورنہ اسمبلی مجلس مشاورت نہ ہوگی بلکہ مجلس منازعات اور مخاصمت ہوگی، لوگ تماشا دیکھ کر واپس ہو جائیں گے۔
نمبر 4، چوتھی خصلت یہ ہے کہ مشورہ دینے والا کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص ہموم و غموم کا شکار ہو اور پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس کا قلب اور دماغ صحیح نہ ہوگا، اس لیے وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 5، پانچویں خصلت یہ ہے کہ جس امر میں مشورہ لیا جا رہا ہے اس سے مشیر کی کوئی نفسانی خواہش اور غرض مضمر متعلق نہ ہو۔ خود غرض کا کوئی مشورہ قابل اعتبار نہیں، چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ماں باپ کی شہادت اولاد کے حق میں اور زوجین کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں اور غلام کی شہادت آقا کے حق میں معتبر نہیں مانی گئی، کیونکہ اغراض اور منافع باہم مشترک ہیں۔ یہ شہادت خود غرض کے شائبہ سے خالی نہیں، اس لیے معتبر نہیں۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔